سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر و پی ٹی آئی آزاد کشمیر کے صدر بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے ڈسٹرکٹ بار میرپور میں بطور مہمان خصوصی شرکت کرتے ہوئے کہا ہے کہ آزاد کشمیر کے ریاستی تشخص کی پامالی کسی صورت قبول نہیں۔ ہماری اعلیٰ عدلیہ میں ججز کی تعیناتیاں پاکستان سے ہوتی ہیں جو کشمیریوں کی توہین کے مترادف ہیں۔ چیف سیکرٹری آئی جی سیکرٹری فنانس حکومت پاکستان کی طرف سے مسلط کر کے ہم پر حکومت کی جاتی ہے۔ یہاں کی 21 گریڈ کی بیوروکریسی پر پاکستان سے گریڈ 20 کا بیوروکریٹ مسلط کر دیا جاتا ہے۔ یہ کہاں کا انصاف اور کہاں کا دستور ہے؟ جس طرح مسئلہ کشمیر اور تاریخ آزادی کشمیر میں تیزی آئی، جناب بیرسٹر سلطان محمود نے بھی اپنا بھرپور رول انٹرنیشنل لیول پہ پیش کیا۔ اس خونی لکیر کو ہم نے مٹا دینا ہے۔ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن اس کال کی بھی بھرپور حمایت کرتی ہے۔ معزز اراکین بار، ہم یہ سننا چاہیں گے جناب بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب کی زبانی کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر اقوام متحدہ اور سیکورٹی کونسل کے اندر مسئلہ کشمیر اس لیول پہ نہیں جس طرح پوری دنیا کے مسائل اس فورم پہ ڈسکس ہو رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ یا کیا ہمارا وکیل پاکستان اس طرح مقدمہ کشمیر کو انٹرنیشنل لیول پہ پیش نہیں کر رہا؟ اس کے کیا محرکات ہیں؟ اور مقبوضہ کشمیر کے اندر حریت کانفرنس جو مقبوضہ کشمیر کی تاریخ آزادی کشمیر میں ایک نمایاں کردار ہے، آیا وانی کی شہادت کے بعد مقبوضہ کشمیر کے اندر حریت کانفرنس آیا کوئی لکیریں اپنے مفادات کی خاطر کھینچ رہی ہے یا نہیں کھینچ رہی؟ کیونکہ وانی کی شہادت کے بعد جس کی آواز کو ہم نے اقوام متحدہ کے فورم پر سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف نے جس طرح شہید وانی کی شہادت کا تذکرہ کیا اور اپنی مسلح افواج کو وڈرا کرنے کا بھی اعلان کیا، انٹرنیشنل لیول پہ ہماری اس آواز کو بھی وہ تقویت نہیں ملی جس کو ملنا چاہیے تھا۔ آیا حریت کانفرنس مقبوضہ کشمیر کے اندر اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہی ہے؟ آزادی کے اس بیس کیمپ آزاد کشمیر میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کشمیر ایشو کے اوپر ہماری وزارت اطلاعات باقاعدہ ایک ڈیسک قائم کرتی اور روزانہ کی بنیاد کے اوپر آزاد کشمیر سے یہ آواز مسئلہ کشمیر پہ اٹھتی۔ بدقسمتی سے ایسا بھی نہیں ہو سکا۔ سب سے پہلے میرپور بار ایسوسیشن کا انتہائی مشکور ہوں جنہوں نے آج مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ میں آپ سے مسئلہ کشمیر کے آزاد کشمیر کی صورتحال اور میرپور کے مسائل پر بھی آپ سے بات کر سکوں۔ جس طرح جناب صدر فرما رہے تھے کہ ایک طویل عرصہ ہو گیا ہے مقبوضہ کشمیر کے عوام بھارت کی 7 لاکھ فوج سے برسر پیکار ہیں۔ اب 70 ایئرز گزر چکے ہیں۔ درمیان میں جب بھارتی مظالم بہت بڑے تو مقبوضہ کشمیر میں ایک مزاحمتی تحریک بھی شروع ہوئی جو 1989 سے لے کر 2001 تک وہاں پر ایک مسلح جدوجہد کی بھی صورت اختیار کر گئی۔ لیکن 9/11 کے بعد جو واقعات نیو یارک میں ہوئے اس کے بعد جتنی بھی فریڈم سٹرگلز تھی ان کو دہشت گردی سے منسلک کر دیا جاتا تھا۔ اس لیے مقبوضہ کشمیر کے عوام نے بندوق نیچے رکھ دی اور وہاں پہ وہ انتظار کرتے رہے، وہ صبر کرتے رہے، وہ دنیا کی توجہ دلاتے رہے، لیکن کچھ نہ ہو سکا۔ بالآخر اسی فرسٹریشن میں بحران وانی کی شہادت ہوئی اور مقبوضہ کشمیر میں ایک بڑے پیمانے پر، جسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سپونٹینیس، انڈیجنس اینڈ ڈیموکریٹک، وہاں پہ موومنٹ چلی۔ انڈیجنس اس لیے کہتا ہوں کہ پہلے بھارت کہتا تھا جب وہاں پہ مسلح جدوجہد تھی تو شاید پاکستان اسلحہ دے رہا ہے، شاید پاکستان ٹریننگ فراہم کر رہا ہے، لیکن
جب برہان وانی کی شہادت کے بعد وہاں پہ ایک عام آدمی نکل آیا، وہاں پہ یہاں تک کہ ہماری یونیورسٹی کالجز کی جو بچیاں تھیں وہ باہر نکل آئی اور فوجیوں کا سامنے کیا، تو اس وقت میں ڈیموکریٹک اس لیے کہتا ہوں کہ کوئی اسلحہ نہیں، صرف وہاں کے جو نوجوان ہیں وہ نعرے لگاتے ہیں، زیادہ سے زیادہ سٹون تھروئنگ ہمارا یوتھ ہوتا ہے، تو وہ بھی جو پتھر ہے وہ پاکستان سے نہیں آتا، وہ پتھر سری نگر، اننت ناگ اور کپواڑہ کی گلیوں میں ہے جو وہاں پہ لوگ استعمال کر رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ ایک بڑی انڈیجنس ڈیموکریٹک موومنٹ ہے۔ اب چاہیے تو یہ تھا، جس طرح جناب صدر نے تفصیلاً بات کی ہے، میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن پاکستان ہمارا وکیل ہے، ہمیں پاکستان سے بڑی توقعات تھی، خاص کر اس انڈیجنس ڈیموکریٹک موومنٹ چلنے کے بعد، کہ پاکستان دنیا میں ایک وکیل کی حیثیت سے ہماری بات وہ کرے گا، لیکن بجائے بات کرنے کے یہاں پہ جو خبریں ملی ہمیں وہ یہ تھی کہ ہمارے وزیر اعظم اور مودی کی دوستی ہوئی، جندال سے مل کے کلبھوشن کی جو سزائے موت تھی اس کو رکوایا گیا۔ اس وقت میں نے سوچا کہ اب یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے خود کشمیریوں کی کہ ہمیں پاکستان پر نہیں رہنا چاہیے بلکہ ہمیں خود انیشیٹو لینا چاہیے، اور حکومت آزاد کشمیر جیسے وہ بھی جناب صدر نے فرمایا کہ ان پر بھی جو توقعات تھی وہ پوری نہ ہوئی، بلکہ توقعات کیا، وہ اول تو باہر جاتے نہیں ہیں، جاتے ہیں تو جو صدر صاحب اور وزیر اعظم کی باتیں سامنے آئی ہیں وہ میں اس معزز بار کے سامنے پیش نہیں کرنا چاہتا، لیکن پھر میں نے سوچا یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں 1.5 کروڑ کشمیری عوام کی طرف سے دنیا کے ہر فورم میں جاؤں، اور میں 5 ماہ میں نے 6 بین الاقوامی دورے کیے، اور وہاں پہ میں نے کوئی 7 ڈیمونسٹریشنز کروائی، وہاں پہ میں نے یونائٹڈ نیشن کے سامنے ملین مارچ کرایا، میں نے لنڈن میں نے برسلز میں، ہیمبرگ میں، اور میں نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے سامنے بھی ایک بہت بڑا ڈیمونسٹریشن کرایا، اور میں وہاں پر خود بھی وہ پیش ہونے کی کوشش کرتا رہا، لیکن ان کی ہمیشہ یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ کوئی صرف یونائٹڈ نیشن کا ممبر ہی وہاں پر کیس لے کے آ سکتا ہے، کوئی عام انڈیویجول یا آرگنائزیشن نہیں، لیکن میں پھر بھی جاتا ہوں۔ لیکن اس دفعہ ہم نے بہت بڑا ڈیمونسٹریشن کیا۔ ڈیمونسٹریشن کس کے خلاف تھا؟ بھارت کے خلاف، کہ وہ وہاں پہ ظلم اور بربریت کر رہا ہے۔ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے سامنے اس لیے کیا کہ ہم ان کو کہہ سکیں کہ اگر وہ کلبھوشن کو ریلیف دے سکتے ہیں تو پھر وہ مقبوضہ کشمیر میں جو ظلم اور بربریت ہو رہی ہے اس پہ کیوں نہیں بولتے۔ تو ایک طرف ہمارا جو پازیٹیو پریشر تھا وہ حکومت پاکستان کی طرف بھی تھا کہ اگر بھارت اپنے ایک شہری کی خاطر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جا سکتا ہے تو کیا پاکستان جو کہ مسئلہ کشمیر کا فریق ہے، وہ جو مقبوضہ کشمیر میں ہزاروں لوگوں کی شہادت ہو رہی ہے، ہماری ماؤں بہنوں کی عصمت دری ہو رہی ہے، گراس وائلیشنز آف ہیومن رائٹس ہو رہی ہیں، تو پاکستان کیوں نہیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جاتا؟ پاکستان کو پہلے جانا چاہیے تھا، لیکن انڈینز کے جانے کے بعد ایک پریسیڈنٹ بن گیا تھا، اس کے بعد پاکستان کو جانا چاہیے تھا، لیکن ابھی تک پاکستان انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جا کے کشمیریوں کا موقف پیش نہیں کر سکا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کشمیریوں کو خود اب کوئی نہ کوئی انیشیٹو لینا پڑے گا، اور جو یہاں پر ذکر کیا گیا، جو آخری میں نے وہ مارچ کیا، ملین مارچ، وہ میں نے دیوار برلن پر جا کر کیا۔ میں نے مقبوضہ کشمیر کے ساتھیوں سے مشورہ کیا، میں نے علی گیلانی صاحب، میر واعظ عمر فاروق صاحب، جناب یاسین ملک صاحب، آسیہ اندرابی صاحبہ، اور ڈاکٹر فائی جو کہ امریکہ میں بھی اسی کشمیر کے سلسلے میں جیل میں بھی رہے ہیں، وہ میرے دائیں طرف کھڑے تھے دیوار برلن کے اوپر۔ تو ہم نے یہ اعلان کیا ہے کہ 27 اکتوبر کو
انشاءاللہ تعالیٰ دونوں اطراف کے کشمیری اٹھ کے سیز فائر لائن کو اسی طرح رو دیں گے جس طرح جنگلوں نے دیوار بلند کو رودا۔ اس بار میں جناب صدر آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے اس کال کی بھی حمایت کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف میری کال نہیں ہے، یہ کال اسی صورت میں کامیاب ہوگی جب مقبوضہ کشمیر کے تمام قائدین، آزاد کشمیر کے تمام قائدین، آزاد کشمیر کی ساری جماعتیں، مقبوضہ کشمیر کی ساری جماعتیں جب ایک پیج پر ہو کے آگے بڑھیں گی تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اسی میں ہم مقبوضہ کشمیر میں آزادی کی طرف انشاءاللہ تعالیٰ بڑھیں گے۔ مجھے 5 دفعہ ان 6 ماہ میں امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے مجھے بریفنگ کے لیے بلایا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید پاکستان کے وزیر خارجہ کو اتنا موقع انہوں نے نہ دیا ہو۔ وہ اس لیے نہیں کہ میں کوئی بڑا انٹلیکچوئل ہوں، وہ اس لیے مجھے موقع دیا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی has ample opportunity to hear the Pakistani and Indian point of view۔ وہ برہان وانی کی شہادت کے بعد اب مسئلہ کشمیر جان چکے ہیں، وہ کشمیریوں کا پوائنٹ آف ویو لینا چاہتے ہیں کہ آخر کشمیری کیا چاہتے ہیں۔ اگر چاہے تھیوری ہم ایک سارٹ آف اٹانومس بلکہ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا آئین اپنا ہے، وزیر اعظم اپنا، صدر اپنا، ہمارا جھنڈا اپنا، ہمارا ترانہ اپنا، ہماری سپریم کورٹ اپنی، تو لیکن عملی طور پہ کیا یہ بات ہے؟ جواب یہ ہے کہ یہ نہیں۔ اگر چیف سیکرٹری پاکستان کا ہو، آئی جی پی پاکستان کا ہو، فائنانس سیکرٹری پاکستان کا ہو، تو پھر تو سارا کچھ انہی کے پاس ہے، پھر ہم تو اس طرح اٹانومس نہ ہوئے۔ اس لیے میں نے یہ ایک سلسلہ شروع کیا ہے، اور میں میرپور بار چونکہ بڑی نہ صرف سب سے بڑی بار ہے بلکہ انہوں نے ہمیشہ جمہوری سیاسی اور نظریاتی جو ہماری موومنٹس رہی ہیں ان میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کتنی زیادتی کی بات ہے کہ جو ہمارے افسر چاہے وہ پولیس کے ہوں یا بیوروکریسی کے ہوں، وہ 21-22 گریڈ میں اپنی جگہ بیٹھے رہتے ہیں، اور پاکستان چیف سیکرٹری اور آئی جی کو 20 گریڈ کا لگا دیتے ہیں۔ تو یہ کیا ہمارے افسروں کی توہین نہیں ہے؟ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہم تمام سیاسی جماعتوں کو، اور میں یہ کہوں گا کہ فاروق حیدر صاحب تو پہلے کہتے تھے کشمیر کونسل کو توڑ دیا جائے، میں یہ نہیں کہتا، اگرچہ میں اس لیے نہیں کہتا کہ 1973 جب پاکستان کا آئین آیا تھا تو آزاد کشمیر میں بھی شہید بھٹو یہاں پہ آئین ہمیں دینا چاہتے تھے، جو انٹرم 1974 ایکٹ کی حیثیت سے سامنے آیا، اور یہ کتنی ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں توہین آمیز بات ہے کہ ہمارے ججز اور چیف الیکشن کمشنر کو بھی پاکستان کا وزیر اعظم اپوائنٹ کرتا ہے۔ یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ حکومت آزاد کشمیر کی ذمہ داری ہونی چاہیے۔ اب وزیر اعظم پاکستان کو کیا پتا کہ یہاں کون اچھا اور کون انٹیگریٹی والا وکیل ہے جو کہ ہائی کورٹ کا جج بن سکتا ہے، کون سا جج ہے جو سپریم کورٹ کا بن سکتا ہے۔ تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ یہ اختیار بھی حکومت آزاد کشمیر کا ہونا چاہیے، اور مجھے یقین ہے کہ اس میں جو میرپور بار ہے وہ بھی اپنا رول پلے کرے گی، آزاد کشمیر کے لوگ بھی اپنا حق لینے کے لیے آگے بڑھیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنی طرف سے اور پی ٹی آئی کی طرف سے یقین دلاتا ہوں کہ ہم لوگوں کے حقوق کے لیے ہم انشاءاللہ تعالیٰ آگے بڑھیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پھر سب کو مل کر میرپور میں ایئرپورٹ کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ بات ٹریولنگ کی نہیں ہے، بات موٹر وے کی نہیں ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ میرپور کے لوگ جو اربوں میں زیر مبادلہ بیچتے ہیں، ساری پی آئی اے کی پروازیں ہیں پوری دنیا میں بند ہو گئی ہیں، صرف برطانیہ ہی چاہ رہی ہیں اور وہ میرپوریوں کے ساتھ چاہ رہی ہیں، تو میرپور میں ایئرپورٹ ہونا ضروری ہے۔ یہاں پہ سوئی گیس
جو باقی ہمارے علاقے رہتے ہیں، بن خرما ہے، نیو میرپور سٹی ہے، ہمارے سارے وہ دیہات ہیں، بلکہ میں نے اس وقت یہ کوشش کی تھی کہ یہ سوئی گیس ہم آگے چکسواری تک، ڈوڈیال تک، پھر کوٹلی تک لے کے جائیں گے، لیکن وہ آج شہر تک بھی اس طرح محدود نہ رہ سکی۔ اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کے دور میں ان بڑے مسائل کے حل کے علاوہ جو میرپور کی مرکزیت ہے اسے ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پہلے انہوں نے کوشش کی کہ میرپور تعلیمی بورڈ کو یہاں سے شفٹ کیا جائے، اس پر ہم سراپا احتجاج بنے تو وہ رکا۔ پھر انہوں نے ایم ڈی اے کے ٹیکس لگائے، پھر پراپرٹی ٹیکس لگائے، اب کارپوریشن کے ٹیکس لگائے، پھر انہوں نے برقیات اور پی ڈبلیو ڈی کے جو چیف انجینئرز تھے ان کو یہاں سے شفٹ کر دیا۔ اب جو نیب آفسز ہیں ان کو بھی یہاں سے انہوں نے شفٹ کرنے کا کہا۔ اکلاس ہے، دیگر باتیں۔ میرپور بار ایسوسیشن سے بھی توقع رکھتا ہوں کہ وہ ہمیشہ انہوں نے میرپور کے مسائل کے لیے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے، تو مجھے یقین ہے کہ وہ انشاءاللہ تعالی یہ جو اب میرپور کی مرکزیت کو ختم کیا جا رہا ہے اس میں بھی میرپور بار اپنا اہم کردار ادا کرے گی اور حوصلہ افزائی کرے گی۔ جو میرپور کی شہری اس وقت اپنے مسائل کے حل کے لیے نکلے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کے جہاں مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے لیے کوشاں ہیں، جہاں ہم آزاد کشمیر کے لوگوں کے حقوق اور ان کے جو بنیادی اور جمہوری حقوق ہیں وہ دلوانے کے لیے نکلے ہوئے ہیں، آزاد کشمیر کو اقتصادی طور پر خود کفیل کرنے کے لیے سب سے پہلے میں نے انیشیٹو لیا تھا، اور اس وقت کا آج تک آزاد کشمیر میں صرف ایک ہائیڈرو پروجیکٹ ہے جو میں نے دیا تھا۔ اس کے بعد کرپشن کی نظر ہوتے رہے، تو میں آخر میں ایک مرتبہ پھر میرپور بار ایسوسیشن کا اور تمام دوستوں کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری بات بڑی صبر اور تحمل سے سنی۔ خدا